کچھ لوگ قربانی کر کے خود قربانی کا گوشت نہیں کھاتے ہیں بلکہ سارا کا سارا صدقہ کر دیتے ہیں، اور خود قربانی کے دن ان کے گھر چکن پک رہا ہوتا ہے، بریانی پک رہی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ خود اپنی قربانی کا گوشت نہیں کھاتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں، قربانی کا مقصد جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، وہاں ساتھ ساتھ اللہ کے دن، اللہ نے جو اس دن ہماری ضیافت کی ہے، مہمانی کی ہے، یعنی اللہ میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، تو اس کو بھی زندہ کرنا ہے ہم نے۔ اسی وجہ سے بقرعید میں 4 دن کے روزے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی 10، 11، 12 اور 13 ایام تشریق کے روزے حرام ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے۔ تو اگر آپ دوسرے ملکوں میں قربانی کرتے ہیں ضرور کریں، لیکن کچھ نہ کچھ قربانی اپنی جگہ پہ بھی کرنی چاہیے تاکہ آپ بقرعید والے دن قربانی کا گوشت کھائیں، تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضیافت ہے ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے شرکت ہو جائے۔ تو اس میں استغنا برتنا کہ ہمیں بالکل گوشت نہیں چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے گھروں میں بقرعید کے دن بھی دال چاول بن رہے ہوتے ہیں یا چکن کھا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ غلط بات ہے، ایک بے مروت، یعنی ایک ناشکری ایک طرح سے ہے یہ۔ تو ہمیں روزے حرام اللہ نے اس لیے کر دیے ہیں کہ یہ کھانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت کی ضیافت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ کی دعوت رکھی پیر کے دن یا منگل کے دن اور آپ نے روزہ رکھ لیا تو اس کو غصہ آئے گا نا۔ تو اللہ نے روزے حرام اس لیے کیے ہیں کہ یہ ایام اکل و شرب حدیث میں آتا ہے، تو اس لیے قربانی کا گوشت کچھ نہ کچھ خود بھی کھانا چاہیے، لہذا اپنے گھر پہ قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔